حکومت نے پہلے بٹ کوئن بینک کے قیام کی منظوری دے دی۔ سرمایہ کار اب ان خصوصی بینکوں میں اپنے اکاؤنٹ کھول سکیں گے۔ آنے والے چند سالوں میں پاکستان عالمی کرپٹو پالیسی کی میز پر ایک کلیدی فیصلہ ساز ہوگا۔ وسطی امریکہ کے ملک ایل سلواڈور نے ایک تاریخی قدم اٹھاتے ہوئے دنیا کے پہلے بٹ کوئن بینک کے قیام کی منظوری دے دی۔ یہ بینک صرف بٹ کوئن میں لین دین کریں گے اور کسی بھی روایتی کرنسی کا استعمال نہیں کریں گے۔ یہ اقدام بٹ کوئن کو ملکی معیشت کا حصہ بنانے کے سلسلے میں ایک تاریخی پیش رفت ہے۔ یاد رہے کہ ایل سلواڈور دنیا کا پہلا ملک تھا جس نے 2021 میں پہلی بار بٹ کوئن کو قانونی ٹینڈر کا درجہ دیا تھا۔ نئی پالیسی کے مطابق تسلیم شدہ سرمایہ کار اب ان خصوصی بٹ کوئن بینکوں میں اکاؤنٹ کھول سکیں گے۔ اکاؤنٹ ہولڈرز اس پالیسی کے تحت بٹ کوئن کو روایتی کرنسی میں بدلے بغیر لین دین اور اپنے فنڈ کا انتظام کر سکیں گے۔ یہ اقدام ایک نئے قانون کے تحت اٹھایا گیا ہے جس میں بٹ کوئن بینکوں کے لیے خصوصی قواعد طے کیے گئے ہیں تاکہ انہیں روایتی بینکنگ نظام سے الگ رکھا جا سکے۔ اس قانون کے تحت یہ ادارے بٹ کوئن میں ڈپازٹ، قرض اور ٹرانسفر جیسی تمام بینکاری خدمات فراہم کر سکیں گے۔ بٹ کوئن بینکنگ کے ذریعے نہ صرف ملکی سرمایہ کار بلکہ بیرونی سرمایہ کاروں کو بھی ایک نیا اور محفوظ پلیٹ فارم فراہم کیا جا سکے گا۔ ان بینکوں کو روایتی بینکوں کی طرح ریگولیٹری نگرانی میں رکھا جائے گا، تاہم انہیں بین الاقوامی شراکت دار بنانے اور قرض کے معاہدے ترتیب دینے میں زیادہ لچک ہوگی۔ حکام کے مطابق اس نظام سے بین الاقوامی ادائیگیوں اور لین دین نہ صرف تیز بلکہ کم لاگت میں مکمل ہو سکیں گی، جو روایتی بینکوں کے برعکس ہیں۔ دوسری جانب آئی ایم ایف نے ماضی میں کرپٹو کرنسیز کے ساتھ منسلک اتار چڑھاؤ اور خطرات پر تشویش ظاہر کی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ بٹ کوئن بینکنگ روایتی نظام کا ایک متبادل فراہم کر سکتی ہے، لیکن اس میں صارفین کو قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا خطرہ بھی لاحق رہے گا، جو اثاثوں کی قدر اور قرض کی شرائط پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ ایل سلواڈور کے صدر کے قریبی مشیر کا کہنا ہے کہ بینکاری شعبے میں بٹ کوئن کے انضمام سے ملکی معیشت کو وسعت ملے گی اور جی ڈی پی میں بھی خاطر اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ جیو تھرمل توانائی سے بٹ کوئن کی مائننگ کے منصوبے بھی جاری ہیں، جنہیں ماحول دوست اور پائیدار توانائی کے ماڈل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کی جانب سے پیش گوئی کی گئی ہے کہ اگر بٹ کوئن بینکاری ماڈل کامیابی سے نافذ ہو گیا تو اگلے 5 سالوں میں ایل سلواڈور کی معیشت میں نمایاں ترقی ممکن ہے۔ دوسری جانب ماہرین نے خبردار بھی کر دیا کہ اصل کامیابی کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ اس نئے نظام کو کس حد تک مؤثر طریقے سے لاگو کیا جاتا ہے اور ملکی و بین الاقوامی مارکیٹ سے اسے کس طرح قبول کیا جاتا ہے۔ دنیا بھر کی نظریں اس وقت ایل سلواڈور پر جمی ہوئی ہیں، جو روایتی مالیاتی ڈھانچے کو چیلنج کرتے ہوئے کرپٹو کرنسی کو اپنی معیشت کا بنیادی حصہ بنانے کے لیے ضرورت مندانہ اقدامات کر رہا ہے۔ اگر یہ ماڈل کامیاب ثابت ہو گیا تو نہ صرف ایل سلواڈور کی تاریخ بدل سکتا ہے بلکہ دیگر ممالک کو بھی اس راہ پر چلنے کی ترغیب دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اہم بین الاقوامی پیش رفت کا ذکر بھی ضروری ہے، جس میں گزشتہ مہینے 17 جولائی کو پاکستان اور ایل سلواڈور کے درمیان بٹ کوئن پر ایک تاریخی سفارتی معاہدہ طے پایا تھا۔ بٹ کوئن اور ڈیجیٹل اثاثوں پر عالمی سطح پر بڑھتے ہوئے رجحان کے تناظر میں پاکستان نے پہلی بار ایل سلواڈور کے ساتھ ایک تاریخی سفارتی قدم اٹھایا ہے۔ اگر پاکستان اس موقع سے فائدہ اٹھائے تو آنے والے چند سالوں میں عالمی کرپٹو پالیسی کی میز پر ایک کلیدی فیصلہ ساز ملک کے طور پر موجود ہوگا۔